अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दीनवी और रूहानी रहनुमाई के लिए हम बड़ी कोशिश से प्रोग्राम मुरतब करते हैं। इसकी हौसला अफजाई और तरवीज के लिए ज़रूरी है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस सदका जारिया में शामिल हो जाएं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह का एहसान है, करम है बेटा। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान की पार्टी टूट फूट का शिकार है और इसके तमाम मोतबर लीडर कैदो बंदमश हैं या फिर नामालूम मुकाम पर छुपे हुए हैं। ऐसे में एक व्यूवर का सवाल आया है कि नेशनल मीडिया पर जो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की अगले इलेक्शन में शिकस्त है, आपकी इस बारे में क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे इस सवाल के बारे में बात करूं, आप लोगों से एक बात जो है वो ज़हन नशीन करवाना चाहता हूं कि इस्लाम के हवाले से लोगों का एक तस्वर मज़हब का बन चुका है और लोग समझते हैं कि सियासत के ऊपर हुक्मरानों के हवाले से कोई बात करना जो है वो शायद जो है वो दीन से हटकर है। इस्लाम जो है वो मज़हब नहीं है, एक दीन है जिसमें हर जगह पे इंसान के मुहासबे की बात है। हर शहरी जो है वो अपने हकम की मुहासबे की बात कर सकता है और मुहासबे की बात तभी कर सकता है जब उसको सियासियात का इल्म होगा, अपने हकूक़ और फ़राइज़ को जानता होगा। लिहाजा हमारी गो कि ये दीनी बड़ी काविश है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का ये तसव्वुर जो है दीन के हवाले से इसको पूरा किया जाए और सियासत के हवाले से उसको दीन से अलग न समझा जाए। इकबाल ने जैसे कहा है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो आज अब मैं आपके बेटा जो अभी आपने सवाल किया है व्यूअर का, इसके हवाले से आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। बिलाशुबा बड़ी ये बदकिस्मती है और इसकी एक हकीकत है जिसका इनकार मुमकिन नहीं है। 1947 के बाद से ले जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो हमारी बावजूद एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है पाकिस्तान के इक़्तिदार में बढ़ता गया और सियासतदान अपनी बाज़ कमज़ोरियों और नालायकियों की बुनियाद पे और अपनी गुलामाना सोच की वजह से वो ब्यूरोक्रेसी का एक आला कार बनते गए और ये काम चलता रहा और अमूमी तौर पर यही होता था कि जिसको ब्यूरोक्रेसी के तरफ से आशीर्वाद हासिल हो जाती थी वो बड़ी आसानी के साथ कामयाब हो जाता था और उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी इंतखाबात को इंजीनियर करना कोई मुश्किल नहीं होता था। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में अगर देखा जाए तो पहले 2 इलेक्शन हो चुके हैं जिसमें इंजीनियरिंग जो थी एस्टेब्लिशमेंट की, एक में गोरों की इंजीनियरिंग नाकाम हुई थी और दूसरे इंतखाबात जो थे वो 1970 के इंतखाबात थे जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नाकाम हुई। 1940 में गोरों ने अपनी पूरी कोशिश की, अंग्रेज़ों ने, और धांधली ना कर सके और क़ायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग जो है वो बड़े मार्जिन के साथ अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब हुई और उसके बदले में फिर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। और दूसरी दफ़ा हमारी बड़ी बदकिस्मती हुई कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी कोशिश की और मुजीबुर रहमान को और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए अपना पूरी कोशिश की, लेकिन उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट बुरी तरह नाकाम हुई और बिलाखिर उस वक्त लोगों ने देखा कि मामूली नौइयत के लोग, गरीब लोग, बड़ी आम सी पोजीशन वाले लोग जिनको कुछ जानता नहीं था, जिसको उर्फ़ आम में खंबे कहा जाता है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए जो उनको कोई हैसियत नहीं थी, मारूफ नहीं थे, तो वो खंबे जो है वो फिर जीत गए और जो बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े नामी गिरामी, जैसे पंजाब में सिर्फ मुमताज़ दौलताना जो है उनको सिर्फ 2 सीटें मिल सकी जबकि बाकी सारी पीपल्स पार्टी सीटें जीत गई और गैर मारूफ लोग जो हैं वो जीत गए। तो दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि अब जो 2024 का इलेक्शन आने वाला है इसके अंदर पीटीआई जो है एक मातूब जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बहुत सारे लीडर जो हैं वो छुपे हुए हैं और जो मफाद परस्त लोटे या पेनिट्रेटेड थे या प्लांटेड लोग थे वो सारे के सारे अपने आकाओं की बुनियाद पे, अपने मफादात की बुनियाद पे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। और ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि इमरान खान के पास एक बड़ी लॉट जो थी ऐसे लोगों की आ चुकी थी और ये सिर्फ क़ायद-ए-आज़म के बाद इमरान खान साहब जो हैं ये दोनों मुनफरिद नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी, भुट्टो साहब के साथ भी इस तरह के लोग जमा हो गए थे बाद में। तो ये अमूमी तौर पर यही होता है कि जब कोई पार्टी आगे निकलती है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग आगे जमा हो जाते हैं।
جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اندر کی خبریں لینے کے لیے اپنے لوگوں کو پلانٹ کر دے اور وقت پہ اپنا مورے کے طور پر ان کو استعمال کرے۔ دوستو، اب اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان تمام لوٹوں لٹیروں سے، مفاد پرستوں سے اور پلانٹر لوگوں سے آلموسٹ پاک صاف ہو چکی ہے۔ گو کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ پلانٹڈ ہوں گے، اور ان سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بڑا جو ہے محتاط رہنا ہوگا۔ تو اس میں آج اگر کوئی لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، اس پرانے دور کی 80s کی اور 70s کی سیاست میں بھی اگر یہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو آج تو سوشل میڈیا کا بیٹا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا کے دور میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت انفراسٹرکچر جو ہے وہ سارا ڈیمیج ہو چکا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی سوچ کو رینیو کریں۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر یہ تیسرا الیکشن ہے غالباً جو کہ نظریاتی سطح پہ لڑا جائے گا۔ عمران خان نے جس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کی ہے اور جس طرح سے ان کے ذہنوں کو تیار کیا ہے، وہ اگر آپ مختلف سرویز آتے ہیں، آج کل کا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں آپ کو سن سکتے ہیں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے ایک اپنے وکیل جس کا نام شیر افضل مروت ہے، یہ ایک گمنام وکیل، بلا شبہ اپنے فیملی کے حساب سے تو وہ بڑا فیملی کا ہوگا، لیکن اس کی پاکستان کی سیاست میں کوئی انٹری نہیں تھی، کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی۔ اور چند دن پہلے جب اس کو سینئر نائب صدر پی ٹی آئی کا بنایا گیا اور اس کے بعد اس نے کے پی کے میں مختلف ورک کمیشن کرانے کا جو ہے فیصلہ کیا، تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح 4 سدہ میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جمع ہوئی، اور انہوں نے پولیس کے روکنے کے باوجود، تمام رکاوٹوں کے باوجود، وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے، اور جس طرح انہوں نے شیر افضل مروت کا استقبال کیا، اور جس طرح شیر افضل مروت جو ہے وہ ایسا تھا جیسے عمران خان آ گیا۔ یہاں پہ مریم نواز میں لاہور میں جلسہ کیا تھا، چھوٹی سی گلی نہیں بھر سکی تھی۔ تو اس کے بعد مردان کا ہوا اور پشاور کا جو کنونشن ہوا، اور اب دیر کا جو کنونشن ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہاں پہ پولیس نے اپنی طرف سے روکنے کے لیے ربڑ کی گولیاں بھی چلائیں اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، جو کہ بلا شبہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ نہ تو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایسا کرنا چاہیے کہ چونکہ الیکشن کے دن ہے، اور تحریک انصاف کو بھی ان کے اوپر 9 مئی کا آلریڈی تمغہ جو ہے سج چکا ہے، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کی ان کی اب ہاتھا پائی یا اس طرح کا معاملہ نہ ہو، پرامن رہیں، پرامن رہنے سے ہی اچھائی ہے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور پاکستان کا مقتدر طبقہ جو ہے وہ اس کی طرح خوف زدہ ہو چکا کہ کل جب کرک کا ہونے والا تھا ورک کنونشن، تو اس کے ورکر کنونشن کے اندر جو ہے شیر افضل مروت کے کرک جانے کے تمام راستے جو تھے اسلام آباد سے وہ بند کر دیے گئے، اور اس کو واپس لوٹنا پڑا، اور اس نے پھر جو ہے وہ خطاب جو ہے ٹیلی فون پہ کیا۔ تو دوستو، اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں، جو اس غلط فہمی میں ابھی بھی شکار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شیر افضل مروت کے بطور لیڈر کے ابھرتے ہوئے، ایک عظیم لیڈر بنتے ہوئے ان کو دیکھ لینا چاہیے، جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک غیر معروف وکیل تھا، گمنام وکیل تھا، اور عمران خان نے صرف جسٹ اس کو کہا کہ بھی تم یہ کام کرو، اور وہ دنوں میں پاکستان کی بڑی لیڈرشپ کے اندر اس کا شمار ہونے لگا ہے۔ اور شیر افضل مروت کا جو ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ کریں گے، اس نے اپنی قابلیت کو شو کیا ہے۔ اس نے جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو پارٹ ہے، جو فاصلہ ہے، اس کو کور کرنے کے لیے جو اس نے اپنا ویو دیا ہے، جو اس نے اپنے نعرے دیے ہیں، وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بلا شبہ جو مکمل طور پر محب وطن ہے اور پاکستان کے لیے بہتری چاہتی ہے، اور باوجود وہ عمران خان کے حوالے سے ان کو کچھ غلط فہمیاں ہیں، اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مذاکرات ہوں یا ایسے اقدامات لیے جائیں جس سے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی قیادت ہے اس کے درمیان فاصلے کم ہو سکیں۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ غلط فہمی ہمارے تمام مقتدر طبقوں کو نکال دینی چاہیے۔ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی ایک 80-90% کی آبادی جو ہے اس سے محبت کرتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے۔ اس کے حوالے سے جتنے بھی انہوں نے کتابیں چھپوا لیں، اس کے اوپر اخلاقیات کے اوپر، اس کے بیڈ روم کے اوپر کتنے میں سمجھتا ہوں غیر اخلاقی ہتھ کنڈے بھی استعمال کر دیکھ لیے ہیں،
اور نون لیگ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ 1988 سے سبق سیکھنا چاہیے، جب بے نظیر بھٹو کی اور محترمہ نصرت بھٹو کی انہوں نے تصویریں یہاں کر کے برہنہ کر کے پورے لاہور میں پھینکی، تو اس کا فائدہ نہیں ہوا تھا، لاہور میں پھر بھی نون لیگ ہار گئی تھی۔ اور اب جو بھی عمران خان کے حوالے سے بری باتیں کہی جائیں گی، عمران خان کو بطور ایماندار اور بہادر لیڈر کے طور پر اس کو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لہذا یہ شیر افضل جو ہے عمران خان کا پہلا کھمبا ہے، اور ان لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان جدھر بھی ہاتھ رکھے گا وہ مٹی سے سونا ہو جائے گا، اور وہ عام گمنام آدمی سے ایک بہت بڑا لیڈر بن جائے گا۔ اس طرح ابھی پنجاب میں جو وکیل آئیں گے انشاءاللہ تعالی، مجھے امید ہے کہ وہ ہوں گے تو کھمبے ہی، لیکن جیسے عمران خان ان کی طرف اشارہ کرے گا اور وہ عوام میں عمران خان کے نام پر جائیں گے تو وہ خود عمران خان بن جائیں گے۔ جیسے کسی زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں اکیلا بھٹو نہیں، پاکستان کا ہر فرد جو مجھ سے پیار کرتا ہے بھٹو ہے۔ آج دوستو یاد رکھ لیں کہ عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ اس طرح محبت کرتے ہیں کہ عمران خان جس کو بھی کھڑا کریں گے وہ کسی امتیاز کے بغیر اس کو اپنے سارا آنکھوں پہ بٹھائیں گے، اور شیر افضل مروت اس کی بڑی زندہ اور تازہ مثال ہے۔ امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نیو ہیں اس چینل پر اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔